خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے سے قیامت ٹوٹ پڑی. سیلابی ریلیں راستے میں آنے والی ہر چیز بہا لے گئے. مختلف علاقوں میں حادثات سے اموات کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی. درجنوں افراد اب بھی لاپتہ. باجوڑ، بونیر، مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا. بونیر میں طوفانی بارش سوئے ہوئے مکینوں کے لیے موت بن کر آئی. درجنوں افراد ریلے میں بہہ گئے. سوات میں درجنوں گھر بہہ گئے. لوگوں کو چھت پر پناہ لینی پڑی. 17 افراد لقمہ اجل بنے. باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلوں سے تباہی. 20 افراد جاں بحق، 7 افراد لاپتہ. ترجمان پی ڈی ایم میں انور شہزاد نے بتایا باجوڑ اور بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کی توقع نہیں تھی. مانسہرہ کے بٹل گاؤں میں آبی ریلا 6 مکان بہا لے گیا. 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. بالا کوٹ بسیاں کے مقام پر گاڑی نالے میں بہہ گئی. 2 افراد جان سے گئے، 1 زخمی. شاہی کوٹ کے ندی نالوں میں طوفانی میں پھنسے کئی سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. یا اللہ پاک خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. قریب دکان رات دن کا لے لے. بنے میں قدرتی آفت سے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی. پیر بابا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر. منہ زور ریلا مکینوں سمیت گھر بہا لے گیا. باغات اجاڑ دیے. ایک ہی خاندان کے 22 افراد سمیت 157 افراد جاں بحق ہوئے. ERY نیوز کی ٹیم بنیر پہنچی تو ہر طرف تباہی کی داستان رقم تھی. اجڑے ہوئے آشیانوں سے لوگ بچا کچا سامان سمیٹنے میں مصروف ہیں. لوگوں کا کہنا ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کوئی مدد کو نہیں آیا. پیاروں کو گنوانے، سامان کھونے والے متاثرین صبح سے بھوکے پیاسے بے یارو مددگار ہیں. مقامی افراد نے دعویٰ کیا سیلاب کے بعد اسکول کے 150 بچے لاپتہ ہیں. کہا DHQ اسپتال میں صبح سے ڈاکٹر ہی نہیں تھے. دوپہر 12-1 بجے کے بعد آئے. اسپتال کا جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا. بونیر کا اربوں روپے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. کئی علاقے مکمل اجڑ گئے. لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. گھر، مویشی، گاڑیاں بہہ گئی. مسجدیں شہید ہو گئیں. یہ سیاست کا وقت نہیں، سب مل کر بھائیوں کی مدد کریں. چیئرمین PTI اور بونیر سے منتخب MNA بیرسٹر گوہر کی ERY نیوز سے گفتگو. کہا پختونخوا کے سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وفاق اور NDMA سے تعاون کی درخواست ہے. ایسی قدرتی آفات میں ایک ضلع یا صوبہ تمام نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتا. بونیر کی عوام کا جذبہ قابل ستائش ہے. جس چیز کی بھی ضرورت ہے لوگ بھرپور مدد کر رہے ہیں. ANP اور جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتیں متاثرین کی مدد کر رہی ہیں. باجوڑ کے علاقے سلارزئی میں امدادی سامان لے جانے والا ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا. 5 افراد شہید ہو گئے. خیبر پختونخوا حکومت نے ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی. سرکاری حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر چنگئی بانڈا کے قریب سوکئی میں کریش ہوا. شہیدوں کی میتیں پشاور پہنچا دی گئیں. پختونخوا حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے گفتگو. خیمے، راشن، دوائیں اور دیگر سامان بھیج رہے ہیں. مشکل کی گھڑی میں وفاقی حکومت عوام کے ساتھ ہے. بارش اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. چیئرمین NDMA کی نقصانات پر بریفنگ. وزیر اعظم کی NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی ہدایت. کہا NDMA ریسکیو اور ریلیف کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے. امدادی سامان ترجیحی بنیادوں پر ٹرکوں سے فوری بھیجا جائے. وزیر اعظم کا گورنر خیبر پختونخوا کو بھی ٹیلی فون. کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں متاثرین کے ساتھ ہیں. صدر کا بھی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. بلاول بھٹو کا بھی متاثرین سے اظہار ہمدردی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ہدایت پر اسلام آباد میں 16 اور 17 اگست کو شیڈول مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات ملتوی.
بہت ہی بھیانک قسم کے سیلابی ریلیں آئے ہیں. سی ایم ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جو بھی نقصانات ہوئے ہیں تو صوبائی حکومت جو ہے ان کا مکمل ازالہ کرے گی. قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے منتخب عوامی نمائندے اس وقت متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں. بہت جلد صورتحال پر قابو پا لیں گے. کنٹرول روم کے ذریعے صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے. دیگر اضلاع کی انتظامیہ کو بھی ہائی الرٹ کر دیا. پیشگی اقدامات کر رہے ہیں. صوبائی حکومت مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کل صوبے میں یوم سوگ کا اعلان. قومی پرچم سرنگو رہے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ وقت الزامات کا نہیں. لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. وفاق کے پی حکومت مل کر عوام کی مدد کر رہی ہیں. ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز مغل نے بتایا متاثرہ افراد کو کھانے پینے کا سامان دوائیں ڈرونز کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہیں. رابطوں کے لیے واکی ٹاکی وائرلیس سسٹم استعمال کر رہے ہیں. ریسکیو 1122 کا کہنا ہے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے. سرکاری عمارتوں میں عارضی شیلٹر بنا دیے ہیں. وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو کے لیے ہمیں دیا گیا ہے. دکھ کی گھڑی میں اہل پنجاب متاثرین کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ سندھ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون. سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا. ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت. مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت غم کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون. کہا سانحات کا مقابلہ ہمت حوصلے اور بہتر حکمت عملی سے کیا جا سکتا ہے. مشکل گھڑی میں پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور سے رابطہ. سیلاب متاثرہ عوام کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی. کہا پختونخوا کے عوام کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون. کہا کشمیری عوام کے لیے تعاون اور امدادی اقدامات جاری رکھیں گے. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن. پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں. آئی جی ایف سی نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف. ہیلی کاپٹر میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے. ٹیموں کے پہنچنے پر شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو اور محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا. گلگت بلتستان میں تیز بارش سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ حادثات میں 10 افراد جان سے گئے. غیزر میں ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. بونر نالے میں بہن بھائی بہہ گئے. آزاد کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال. مظفر آباد کے قریب پٹیکا میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی. گھر ریلے کی زد میں آ گیا. ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق. آبی ریلوں کے باعث 6 پل اور کئی رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا. نیلم رتی گلی میں پھنسے 700 سیاح نکال لیے گئے. آزاد کشمیر میں آج اور کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفارت خانے کی چارج ڈی افیئرز نٹالی بیکر کی ملاقات. وزیر خزانہ نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت چاہتا ہے. پاک امریکہ معاہدہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز کرے گا. معاہدہ توانائی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائے گا. نٹالی بیکر نے کہا کہ امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو کی ملاقات. انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. محسن نقوی کا کہنا تھا کلعدم BLA کلعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا احسن اقدام ہے.
ग्रेगोरी लोगरफो ने कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। मोदी दहशतगर्दी का भयानक चेहरा है। BLA और कलदम TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। मोदी के लिए पाकिस्तान की फतह और पाक अफवाज डरावना ख्वाब बन चुकी है। भारत में भी मोदी के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अपने दिफा के लिए है, इसके जरिए किसी को ब्लैकमेल करने के अज़ाइम नहीं। दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका के भारत के खिलाफ नारे मुक़र्ररीन का कहना था आलमी बरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे और उन्हें हक़ राय दही दिया जाए। You look at Pakistan and India, that was planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया। कहा अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। मैं चाहूँगा कि सहाफ़ी गजा जाकर इंसानी इमदाद की कोशिशों को देखें। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी सदर अलास्का रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है। हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। अगर यौम आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे आज़म की तस्वीर नहीं तो ये हम सब की दिल आज़ारी है, इसकी इंक्वायरी होगी। मार्का हक के दौरान PTI के सोशल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके लिए तहे दिल से मशकूर हैं। खुले दिल के साथ तमाम जमातों ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में वक़फ़ा सवालात के दौरान कहा गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स दिए गए, सियासी लोग 14 या 15 थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गईं। बैंकॉक में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम ने मरियम नवाज और वफ़द का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अगले मरहले में बड़े वफ़द के साथ जापान का दौरा करेंगी। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। कहा चीनी ग्रुप के पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द चीन में चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों के अलावा दीगर इलाकों में मोबाइल इंटरनेट फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत का बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन भी फौरी वापस लेने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक मोबाइल डेटा बंद रखने का फैसला किया गया है। अदालत ने कहा हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और जहां सिक्योरिटी खदशात नहीं है वहां मोबाइल फोन नेटवर्क और डेटा सर्विसेज फौरी बहाल की जाएं। डेरा इस्माइल खान में दराबंद बाईपास पर फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार शहीद। एहलकार सईद अली शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को होटल पर नाश्ता लेते हुए निशाना बनाया गया। होटल का मालिक जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके रैगी में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन।
3 خوارج ہلاک، فتنہ خوارج کے ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث اور 18 مقدمات میں مطلوب تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کیپٹن آصف شہید کے گھر آمد، شہید کے والد و اہل خانہ سے تعزیت کی، کہا دہشت گرد ہمارے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کیپٹن آصف نے جان قربان کر کے ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا، میری خواہش ہے شہید آصف کا بیٹا بھی فوج میں جائے۔ کیپٹن آصف بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ کراچی میں بے لگام ڈمپر نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ سی ویو سے واپس آنے والے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو مائع کلاچی کے قریب ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بلال اور مہر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ گلستان جوہر انڈر پاس میں گاڑی کی ٹکر سے 2 خواتین جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ گلشن حدید میں پانی کا ٹینکر بچے پر چڑھ گیا، بچہ شدید زخمی۔ احسان آباد میں ٹرک کی ٹکر سے ٹرک ڈرائیور جاں بحق، ڈرائیور ہدایات دے رہا تھا، ہیلپر نے ٹرک اس پر چڑھا دیا۔ سینٹ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عید میلاد النبی بھرپور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جائے، سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں میں چراغاں کیے جائیں، عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی کا شعار بنایا جائے گا۔ شہدائے کربلا کا چہلم، شہر شہر جلوس۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس رواں دواں، 12,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ کراچی میں مرکزی جلوس کے دوران ایم اے جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا۔ جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں میٹرو سروس بند۔ جیڈن سیلز کو آؤٹ کر کے کارٹ ریل والا سلیوٹ۔ نسیم شاہ کا کیریبین لیگ کے اپنے پہلے ہی میچ میں جشن کا انداز وائرل۔ قومی فاسٹ بولر نے وکٹ حاصل کر کے مخصوص انداز میں سلیوٹ کیا، میچ میں 20 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کے نعمان خان اور حمزہ عمر نے قازقستان اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کانسی کے تمغے جیت لیے۔ نعمان نے 63 اور حمزہ نے 87 کلو گرام کیٹیگری میں میڈل اپنے نام کیے۔ ٹیم میں شامل فاطمہ زہرا، شاہزیب، ابو بکر اور ابرار کوارٹر فائنل تک پہنچ سکے۔